یا سید الزہراء بکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البشر یو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعة 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ آج کی صفحہ ادا اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا حکم فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھو، رخ دین حنیف کی طرف رکھو۔ دین حنیف اس دین کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کرنے کے بعد پھر بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اور دین حنیف سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے میں کچھ ہستیوں کا ذکر کر دوں کہ کون کون سی ہستیاں اعلان نبوت سے پہلے دین حنیف پر تھیں۔ اعلان نبوت تو دعوت ذی العشیرہ میں سرکار ابو طالب کی نگرانی میں ان کی حویلی میں
اللہ کے ہاتھوں کے اعتماد پر وما ینطق عن الہوا کے مصداق نے اعلان کیا تھا کہ یہ خود بنائے ہوئے جو پوچھتے ہو انہیں چھوڑ دو، کیونکہ خود بنائے ہوں کی اطاعت کرنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ آپ جی سلامت۔ یہ اعلان تو سرکار عمران نگران تھے تب ہوا، اس سے پہلے بھی افراد دین حنیف پر موجود تھے۔ ان میں ایک مثال جناب خویلد کی ہے۔ بچوں کو شاید یہ نام یاد نہیں ہے، بزرگ جانتے ہیں۔ یہ رسول کی واحد بیٹی کے نانا ہیں۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ رسول کی تنہا بیٹی کے نانا ہیں، یہ دین حنیف پر تھے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں مس انٹرپریٹیشن کی گئی، غلط خبر دی گئی کہ وہ عیسائی تھے، نہیں، وہ دین حنیف پر تھے۔ سرکار عبد المطلب دین حنیف کے نگران کی حیثیت سے تھے۔ یہ فکرہ آپ نے ذرا پیچھے رہ کے سنا ہے۔ وہ سب دین حنیف پر تھے، لیکن سرکار عبد المطلب کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ دین حنیف کے قانون بنے ہیں۔ اور جس بندے کو سمجھ نہیں وہ معجم البلدان اٹھائے، تاریخ اٹھائے، مطالعہ کرے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کیسے بنے۔ پہلے لوگ آتے تھے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، دوڑتے رہتے تھے، دوڑ دوڑ کے تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، تو کہتے تھے یہ طواف ہے۔ بسم اللہ۔ وہ اپنی تھکاوٹ کو جب وہ تھک جاتے تھے تو پھر کہتے تھے طواف ہے۔ سرکار عبد المطلب اپنے گھر سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس گھر کا دروازہ پہلے دن سے ہی اللہ کے گھر کے اندر کھلتا ہے۔ آپ جی سلامت رہیں گے، بہت شکریہ جی، نوازش۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ چکر لگا لگا کے ہانپ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ طواف ہے۔ تو سرکار عبد المطلب نے فرمایا طواف یہ نہیں، 7ویں چکر پہ رک جایا کرو، 7 چکروں کا نام ہی طواف ہے۔ شاید سرکار عبد المطلب کو یقیناً، شاید نہیں یقیناً سرکار عبد المطلب کو علم تھا کہ ایک دن میرا ایک ایسا بیٹا جس کا عدد 7 ہے، وہ حسین کی موجودگی میں کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھے گا۔ جنہیں بات پہنچی ہے ان کے تو ہاتھ اٹھے ہیں۔ بچوں کو نہیں پتا یہ 7 عدد کس کا ہے۔ 7 عدد سرکار وفا کا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ سرکار عبد المطلب نے طواف کے چکروں کا تعین کیا کہ کتنے چکر لگائیں تو طواف ہوتا ہے۔ یہ قانون دیت قصاص، یہ 100 اونٹ بھی سرکار عبد المطلب نے مقرر کی اور وہ اسلام کا قانون بن گئے۔ وہ ساری ہستیاں دین حنیف پر تھیں، اور اعلان نبوت کے بعد جب صحن حرم میں نماز شروع ہو گئی تو پہل نماز کون پڑھتا تھا؟ سرکار رسالت پناہ پڑھاتے تھے، بالکل پیچھے علی کھڑے ہوتے تھے۔ 7 سیدہ کی سیدہ والدہ کھڑی ہوتی تھی۔ ایک دن نماز ہو رہی تھی کہ سرکار ابو طالب گھر گئے، جناب جعفر اور عقیل کو بازوؤں سے پکڑ کے ایک طرف سیدہ کے کھڑا کر دیا، ایک طرف علی کے کھڑا کر دیا، خود تلوار لے کے ان کے گرد چکر لگانے لگے۔ ابو لہب صحن حرم میں آ گیا، اس نے کہا وہ کیا ہو رہا ہے؟ سرکار ابو طالب نے فرمایا نماز ہو رہی ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں قائم کر رہا ہوں۔ آپ کی زندگی وہ ادا کر رہے ہیں، میں قائم کر رہا ہوں۔ سرکار ابو طالب نے
چھوٹا نعرہ نہیں بھی، مل کے بولو حیدری۔ یہ جن جن بڑوں کے پاس بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے سوئچ آف رکھیے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے، نہ نعرے والا دیندہ لیندہ نہیں، بد دعا نہیں دیتے مجلس میں بیٹھ کے۔ یہی بچے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو۔ بچپن میں آئے ہوئے بچوں کو مجلس سے اٹھاتے نہیں ہیں، محبت سے بٹھاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، کیونکہ جس سے شرارت کا خطرہ ہو اسے پاس بٹھانا سنت ہے۔ انہیں پاس بٹھایا کرو، سمجھایا کرو، مجلس سے اٹھایا نہ کرو۔ یہ آج یا حسین یا علی کی آوازیں ان کی پردہ سماعت سے ٹکراتی ہیں، پھر لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جب یہ بچپن سے نکل کے لڑکپن میں جاتے ہیں، پوری دنیا روکتی رہے، جہاں سے یا حسین کی آواز آتی ہے اس طرف لپک کے جاتے ہیں۔ اندر سے ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے ماں نے کان میں کہا تھا۔ آپ جیئیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، بہت شکریہ۔ یہ بچپن میں سیکھ جاتے ہیں۔ وہ ساری ہستیاں دین حنیف پر تھیں، اور دین حنیف پر ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری، عالم ہونا، عالم نہیں، عالم ہونا ضروری۔ اور علم بھی وہ جو تحصیل نہ کیا جائے، تحصیل نہ ہو، آنکھوں سے نہ ملے، کانوں سے نہ ملے، ذائقہ سے نہ ملے، شامہ سے نہ ملے، لامسہ سے نہ ملے، بیرونی ذرائع سے لیا ہوا علم راہبر نہیں بناتا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ بیرونی ذرائع سے حاصل کیا ہوا علم راہبر نہیں بناتا۔ علم ہے کیا؟ پہلے علم سمجھیں کہ علم کیا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہراً تو لکڑی کا میز ہے۔ یہ میز میری آنکھوں کے ذریعے میرے اندر اترا ہے۔ اندر کوئی فطری چیز موجود ہے جس نے بتایا ہے کہ میز نہیں کہنا، منبر ہے، اس کی توقیر ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، عام میز نہیں ہے۔ لیکن گیا تو باہر سے اندر ہے نا۔ اگر علم باہر سے اندر جانا ہوتا تو رسول مدینے سے منبر بنوا کے لے جاتے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اگر علم باہر سے اندر جانا ہوتا تو رسول مدینے سے منبر بنوا کے لے جاتے، لیکن جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو پھر علم اندر سے باہر آیا کہ آج میز نہیں، آج وہ زینوں والا نہیں، آج پالان والا، اور پالان بھی ان کے جنہوں نے بخن کہنا ہے۔ یہ علم اندر سے باہر آیا۔ جو علم باہر سے اندر جاتا ہے نا، وہ تحصیل علم ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ بھی۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءً۔ ہم نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے نکالا ہے اس طرح کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ ماں کے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ بھئی توجہ، یہی فرق ہے رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں۔ یہ بطن سے نکلتے ہیں، وہ حجاب سے باہر آتے ہیں، وہ حجاب سے باہر آتے ہیں، اور اس کے لیے زیارت میں لفظ ہے شامخہ۔ ذرا مشکل بات ہے، احسان کیجئے گا، قبول کیجئے گا۔ اس کے لیے لفظ ہے شامخہ۔ اور شامخہ کے معنی بتاؤں، شامخہ کے معنی کیا ہے؟ شامخہ اس چوٹی کو کہتے ہیں
جس پر کوئی بلند پرواز پرندہ بھی نہ بیٹھ سکے، اسے شامخہ کہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ہے جو علیہ السلام ہے، وہ ان کے لیے ہے جو علیہ السلام۔ قرآن کا فیصلہ ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے نکالا ہے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر کیا کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پھر ہم نے تمہیں علم نہیں دیا مگر تھوڑا سا دے دیا۔ پھر تھوڑا سا پڑھ کے تم عالم بن گئے، کوئی کیمسٹری کا بن گیا، کوئی فزکس کا بن گیا، کوئی بایولوجی کا بن گیا، کوئی فقہ کا بن گیا، کوئی اصول کا بن گیا، کوئی تاریخ کا بن گیا۔ لیکن جتنا بھی کوئی پڑھ گیا، ابو طالب کے بیٹوں کے سوا کسی نے نہیں کہا سلونی۔ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیمسٹری پوچھنی ہے کیمسٹری پوچھ لو، بایولوجی پوچھنا ہے بایولوجی پوچھ لو۔ توجہ فرمائیے گا، نیاز حسین جاگیے گا، کیونکہ وہ علم باہر سے اندر نہیں گیا، اندر سے باہر آئے، وہ علم لدنی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور علم لدنی کے اظہار کے لیے میرے سامنے واقعات کی ایک کتار ہے پوری، جس سے میں ثابت کروں کہ علم لدنی کیا ہے۔ واقعات آپ کے ذہن میں، میں پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں علم لدنی ثابت کرنے کے لیے۔ جوف کعبہ ہے، 16 رجب کا دن ہے، رسول کعبہ میں آ گئے ہیں اور ہاتھوں پہ علی کو اٹھا لیا ہے۔ علی کی آنکھیں کھلی ہیں، عین اللہ نے آنکھیں کھول کے وجہ اللہ کو دیکھا ہے۔ عین اللہ نے آنکھیں کھول کے وجہ اللہ کو دیکھا ہے۔ نبی کا چہرہ بھی وجہ اللہ ہے، علی بھی وجہ اللہ ہے۔ یہ سارے عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، صبغت اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، یہ سب ہیں، سارا گھرانہ ہے۔ علی نے، عین اللہ نے آنکھیں کھولنی، وجہ اللہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ ظاہری حیات طیبہ کا تیسرا دن ہے۔ اور علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ حکم، فرمایا کچھ سناؤ۔ آواز دے کے کہنے لگے حکم کے بغیر کیسے سناؤں، بتائیے آپ۔ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا تو میرا دل ہے وہی پڑھ جو میرے دل پہ لکھا ہے، ہائے ہائے وہی پڑھ۔ یا رسول اللہ، یہ کیا علم؟ یہ کوئی باہر سے آیا؟ یہ علی نے کسی سے پڑھا، کسی سے سیکھا؟ نہ 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 نہ، سیکھنے والی بات ہی نہیں۔ کتاب پڑھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھئی آپ کی؟ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ اجازت دیں آگا جان تو 2 مصرے پڑھوں؟ حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے، حساب جس کا نہیں۔ بھائی جان دیکھیے گا میری طرف، مصرع ضائع نہ کیجیے گا، آپ کا مزاج ذرا خوشکن ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے۔ حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے، علی کتاب میں کب ہے؟ کتاب اس میں ہے، ہائے ہائے ہائے، علی کتاب میں کب ہے؟ کتاب اس میں ہے۔ یہ علی نے ظاہری حیات طیبہ کے پہلے دن جو نبیوں کے سلطان سے پوچھا ہے کہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں، تو پھر رسول نے فرمایا پڑھو سورہ مومنون پڑھو، کیونکہ امیر المومنین ہو۔ ہائے ہائے ہائے،
جو آئے تو امیر المومنین، سورہ مومنون پڑھو، اور سورہ مومنون کی پہلی آیات وہ نوجوان ضرور پڑھا کریں۔ قد افلح المومنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، فلاح ہے ان نمازیوں کے لیے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ جاگنا جاگنا، فکرہ سمجھنا، فلاح ہے ان نمازیوں کے لیے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ جا اٹھا بصائر الدرجات، میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ خشوع کیا ہے؟ فرمایا میرے دادا علی کی ولایت۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ناز حسین جاگیے گا، یہ میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کی تو یہ قرآن اندر سے باہر آیا۔ ایک فرق اور بتا دوں، جن کے باہر سے قرآن اندر جائے وہ کوشش سے رضی اللہ ہیں، جن کے اندر سے قرآن باہر آئے وہ علیہ السلام ہیں۔ اور میں علیہ السلام ایک اور بتاؤں، نبی کا نکاح تھا اور نزول قرآن میں ابھی 15 سال باقی تھے، اور سرکار ابو طالب پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں روک لوں گا یہاں پہ، آپ کو یہاں پہ روکوں گا، جلدی نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے بسم اللہ کی معرفت ہے، نیاز حسین جاگنا اور اپنے نکاح ساری دنیا درست رکھے، جسے بسم اللہ کی معرفت ہے۔ ابو طالب نے یہ جان کے کہ اس بات کا نقطہ میرا بیٹا علی ہے، مصطفیٰ کا نکاح بھی یا علی کہہ کے پڑھا تھا۔ کیا کہنے بھئی آپ کے آپ جی ہیں؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ سرکار دو عالم کا نکاح بھی یا علی کہہ کے پڑھا، اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر پڑھا الحمدللہ الذی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار ابو طالب کب آغاز نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ دو باتوں میں سے ایک مان، یا اللہ کو ابو طالب کی زبان کے لفظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں شامل کیے، یا یہ مان کہ قرآن ابو طالب کے اندر تھا۔ جسے بات سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ قرآن ابو طالب کے اندر تھا اور اندر سے باہر آ رہا تھا۔ وہ علم جو اللہ دیتا ہے نا، یہ عالم آتے ہیں، عالم جاتے ہیں، عالم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ میں جلدی کر گیا ہوں کہ آپ ذرا سست ہو گئے۔ یہ عالم آتے ہیں، عالم جاتے ہیں، اور عالم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور علم کس کا؟ الہی علم، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ جیسے اب بھی علم لدنی کی سمجھ نہیں آئی، مسجد نبوی ہے، قبلہ مدینہ الرسول ہے، اصحاب رسول کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں شمس نبوت ہے، گرد ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث موجود ہے اصحابی کالنجوم، صحابی ستاروں کی مانند ہے۔ رسول نے کہہ دیا ہوگا کہ صحابی ستاروں کی مانند ہے، کیونکہ رسول جانتے تھے
کہ ایک دن ستارے نے علی کے در پہ اترنا ہے. جیسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی، ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں. اصحاب میرے مولا رسول سے سوال پوچھ رہے، رسول جواب دے رہے. کافی اصحاب ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے. جیسے جیسے پوچھ رہے ہیں رسول بتائے جا رہے ہیں جو کسی نے پوچھنا ہے. کوئی پوچھ رہا ہے کیا ہوا تھا، سرکار بتا رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، سرکار بتا رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے کوئی کیا ہونے والا ہے، سرکار بتا رہے ہیں. سرکار بتا رہے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں، تم گھر سے کھا کے کیا آئے ہو، کہہ کے کیا آئے ہو. لیکن میرا رسول ابو طالب کی گود کا پلا ہوا ختم الانبیاء اتنی وسعت ظرف رکھتا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوں کے دل کے حال جان کے بھی بات مسکرا کے کرتا تھا. آئے ہائے سامنے بیٹھے ہوں کے دل کے حال جان کے بھی میرے مولا رسول بات متبسم ہو کے کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. توجہ فرمائیے گا، نیاز حسین جاگیے گا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. سرکار اصحاب کے سوال کے جواب پہ جواب پہ جواب پہ جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں کہ اچانک مسجد میں ایک ضعیف بوڑھا داخل ہوا جس کے ابرو پلکوں سے ملے ہوئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی. اس نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور کہا السلام علیک یا امام الانبیاء، اے انبیاء کے امام میرا سلام ہو. رسول پاک نے وعلیک السلام کہہ کے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے اشارے سے اپنی دائیں طرف ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے 4 سال کے مولا حسن کی طرف اشارہ کیا. وہ بوڑھا کہ مولا حسن کے سامنے بیٹھ گیا. کچھ پوچھتا رہا، حسن بتاتے رہے، کچھ پوچھتا رہا، حسن بتاتے رہے. صحابہ کبھی نبی کو دیکھتے، کبھی بوڑھے کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے. جب بوڑھا سارا کچھ پوچھ کے اٹھ کے اپنا عصا پکڑ کے مسجد نبی کے دروازے سے نکل رہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا مولا صاحب آج سے پہلے ہم نے اس بوڑھے کو کبھی دیکھا نہیں، علم لدنی سمجھو، یہ بوڑھا کون تھا؟ سرکار نے فرمایا تم نے پہلے نہیں دیکھا، اس کا نام خضر ہے، یہ مجھ سے کچھ پوچھنے آیا تھا، میں تم میں مصروف تھا. میں نے کہا جو پوچھنا ہے جا میرے حسن سے پوچھ لیں. شاباش بھائی جن کے ہاتھ اٹھے، جو پوچھنا ہے جاؤ میرے حسن سے پوچھ لو. خضر پوچھتے رہے، حسن بتاتے رہے. یہ ہے علم لدنی، پڑھنے کی ضرورت نہیں، زبان چوسی ہوئی ہے. مولا حسن نے، مولا حسین نے رسول کی زبان چوسی. توجہ فرمائیے، جانتے ہو یہ زبان کون سی ہے؟ اب امتحان ہوگا مجمع کی سماعت کی بلندی کا، جس کے بارے میں سند ہے وما ینطق عن الہوی، یہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ زبان اللہ کی جگہ پہ بولتی. اس کا مطلب ہے اللہ کی جگہ پہ بولنے والی زبان حسن اور حسین کے دہن میں رہی. فکرہ تو بڑا تھا، آپ چھوٹا کر کے سن گئے. اللہ کی جگہ پہ بولنے والی زبان حسنین کے دہن میں رہی. جبھی تو رسول نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، بیٹھے ہوں تو بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں، یہ بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں. اس جملے کو نہیں سمجھیے، دنیا نے غور نہیں کیا. بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر معاہدہ کر لیں تو بھی امام ہیں، اگر میدان میں آ جائیں تو بھی امام ہیں. توجہ فرمائیے، مولا حسن نے معاہدہ کیا، حسین بادشاہ نکلے، اور ذہن میں رہے کہ دونوں کا نام حسن ہے. اگر دونوں کا نام حسن نہ ہوتا تو تصنیع حسنین نہ ہوتی. حسنین کے معنی 2 حسن ہیں،
اور یہ جو حسین کے نام کے نیچے 2 نقطے ہیں یہ حسن کے احترام میں ہیں۔ شاباش بھائی، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ یہ جو میرے مولا حسین کے نام کے نیچے 2 نقطے ہیں یہ مولا حسن کے احترام میں۔ بیٹھے رہے، معاہدے کی پیشکش ہوئی، معاہدہ کر لیا۔ جب معاہدہ کر لیا تو جناب حجر بن عدی تھے، جانتے ہیں؟ پڑھا کریں ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو پڑھیں۔ جناب حجر بن عدی بن حاتم بن تائی، توجہ فرمائیے، یہ حجر بن عدی کون ہے؟ یہ وہ حجر بن عدی ہیں جنہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ شیعہ ہونا آسان ہے، رہنا مشکل ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ شیعہ ہونا آسان ہے، رہنا مشکل ہے۔ شیعہ ہونا پارٹ ٹائم جاب نہیں، جز وقتی نوکری نہیں۔ مجلس میں آئے کالے کپڑے پہن کے تو شیعہ ہو گئے، نا 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 نا۔ بازار میں شیعہ رہے، گھر میں شیعہ رہے، حاکم کے سامنے شیعہ رہے، مولوی کے سامنے شیعہ رہے، محلے میں شیعہ رہے، اور جب منکر ولایت علی ملے تو شیعت کھول کے رکھ۔ ہائے ہائے ہائے، جب منکر ولایت علی ملے تو پھر شیعت کھول کے رکھ۔ یہ حجر بن عدی وہ ہیں جنہوں نے بتایا، ایسی ہستیاں ہیں کہ شیعہ جنہوں نے سکھایا کہ شیعہ رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہ شام کے دربار میں تھے کہ حکم دیا گیا اس کا سر نہیں اتارنا، کھال کھینچنی ہے۔ سننا آسان ہے، یہ سننا آسان ہے، کھال کھینچنی۔ کسی کی جلد اکھاڑ کے نا تھوڑی سی کھینچو، پھر پتہ چلے کتنا مشکل ہے۔ حجر بن عدی کی کھال کھچ رہی تھی اور حجر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا، مسکرا رہے تھے کہ حاکم گھبرا گیا اور گھبرا کے کہنے لگا تیری کھال کھچ رہی ہے، درد نہیں ہوتا؟ کہنے لگا درد کہاں، علی کی محبت کا لطف آتا ہے، ابھی تو لطف آیا ہے محبت امیر کا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عقیدہ چھپانے میں حرج کوئی نہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن لا تعلقی آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں لا تعلقی کا موقع آ جائے تو وہاں تقیہ جائز نہیں۔ اس کے لیے مثال دیتا ہوں، متوکل عباسی کے بیٹوں کو ایک معلم پڑھاتا تھا، 2 بیٹے تھے اس کے، اسے ایک معلم پڑھانے کے لیے ملک صاحب گھر آتا، بادشاہ تھا، اس نے مقرر کر لیا کہ معلم میرے گھر آیا کر، لیکن معلم اندر سے شیعہ تھا۔ اور اگر بچے حوصلے سے بات سن جائیں، بالخصوص نوجوان جو اسکولز میں کالجز میں جاتے ہیں، اس زمانے میں شیعہ سارے پڑھے لکھے ہی ہوتے تھے۔ کہیں لگ جائے نا تو برداشت کر دیجیے، سارے پڑھے لکھے شیعہ تھے۔ اور شیعہ ہونے کے لیے بھی پڑھنا لکھنا ضروری، کیونکہ شیعت سمجھ آتی ہے نا، پڑھو گے تو سمجھ آئے گی، نہیں پڑھو گے تو سمجھ کیسے آئے گی۔ وہ معلم بچوں کو پڑھاتا رہا، 2 سال گزر گئے، اس نے عقیدہ چھپائے رکھا۔ ایک دن بچوں کو پڑھانے کے درمیان نماز کا وقت ہوا تو اس نے اٹھ کے قرآن کے مطابق وضو کیا۔ بیدار مجمع سے مخاطب ہوں، قرآن کے مطابق وضو کیا۔ ایک وزیر دیکھ رہا تھا، اس نے متوکل سے کہہ دیا کہ یہ جو تو نے بچوں کا معلم رکھا ہے یہ شیعہ ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا میرے سامنے وضو کیا۔ اس نے کہا میرے بچوں کو تو نہیں پڑھائے گا نا شیعت، ڈرتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے، شیعوں کی محفل بھی شیعہ کر دیتی ہے۔
یہ ہوتا ہے شیعہ. شیعوں کی محفل بھی شیعہ کر دیتی ہے. اس نے کہا چلو ایک دن میں خود پوچھوں گا. وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا معلم. متوکل آ گیا اور متوکل نے کہا جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا. اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی. جی پوچھئے. اب وہ جابر ظالم حکمران، اس نے کہا سوال مختصر سا ہے، جواب بھی مختصر چاہیے. سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتا تیری نظر میں یہ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا علی کے؟ اب مقام آ گیا عقیدہ چھپانے کا اور لا تعلقی کا. پہلے چھپا کے رکھا تھا، اب اگر کچھ نہ کہتا تو لا تعلقی ہو جاتی. اس نے فوراً کہا بادشاہ تمہارا سوال غلط ہے، پہلے سوال درست کر پھر جواب دیتا ہوں. پتہ مجھے ہے موت آ گئی لیکن قبول ہے. سوال تیرا یہ بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھ تیرے دونوں بیٹے افضل ہیں کہ علی کے غلام قمبر کے پیروں کی خاک افضل ہے؟ موت قبول کر لی، تعلق نہیں چھپایا. آل محمد سے تعلق نہیں چھپا سکتے. توجہ فرمائیے گا، شیعہ ہونا آسان ہے. یہ حجر بن عدی جب میرے مولا نے معاہدہ کیا، بات ذہن میں ہے نا، تو حجر مولا کی خدمت میں آئے. جا کے سبت اکبر پڑھ لیجئے گا. آگے کہنے لگے سرکار ہم کوئی دشمن سے کمزور ہیں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ، صفین کے میدان کے جملے یاد نہیں؟ جب مالک اشتر نے ایک دن سفارش کی تھی یا علی ایک دن حسن اور حسین کو مل کر لڑنے دیں، تو میرے بابا نے کہا تھا مالک اشتر تم نہیں چاہتے کہ زمین پر کوئی سانس لینے والا زندہ رہ جائے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر ان دونوں نے حملہ کر دیا، میری طاقت کا تمہیں اندازہ ہے میری طاقت کتنی ہے؟ تو مولا پھر لڑتے کیوں نہیں؟ پھر لڑے. مولا نے فرمایا لڑنا نہیں، جنگ نہیں کرنا. جو بابا نے کہا تھا اس کا وقت آ گیا. انہوں نے پوچھا کیسے؟ مولا نے فرمایا اگر میں لڑا تو جیتوں گا میں، میرے ہاتھ سے وہ قتل ہو جائیں گے، بنو امیہ کی نسل ختم ہو جائے گی. لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ قتل ہو گئے، مجھے کہیں گے کہ قتل کر دیا. ظاہراً وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تمہیں پتہ ہے میں نے صلح کیوں کی ہے؟ کیوں؟ مولا نے فرمایا مہلت دی ہے. مولا کتنی؟ فرمایا اتنی مہلت دی ہے کہ بنو امیہ کی نمازوں میں چھپا ہوا یزید باہر آ جائے. میرا فکرہ پہنچا تو یار میرے ساتھ چلو. بنو امیہ کی نمازوں میں چھپا ہوا یزید باہر آ جائے. اور وہ حسن نے نکال کے دیا. آئے آئے آئے، وہ میرے مولا حسن نے اندر کا چھپا ہوا یزید باہر نکالا. یہی تو وجہ ہے کہ آج سارے ماننے والے کہتے ہیں کہ یزید برا ہے. یہ کارنامہ کس کا ہے؟ میرے مولا حسن کا، حسن بادشاہ کا کارنامہ. کیونکہ اگر علم باہر سے اندر جاتا نا تو پھر جنگ بنتی تھی. آئے ہائے، چونکہ علم اوپر سے آیا تھا اور اوپر سے آ کے علم بتا رہا تھا، جیسے ہم نے اس کو مہلت دی تھی سجدہ نہ کرنے پر. شاباش شاباش جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی، ایسے ہی آپ بھی مہلت دیجئے. تو یہ جو آل محمد کے گھر میں علم ہے نا، یہ علم کسبی نہیں ہے، یہ سیکھا ہوا علم نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. ان کے گھر میں ایک شہزادی ہے جن کا لقب فضہ ہے، جن کا لقب فضہ ہے. اور یہ لقب مولا رسول نے دیا.
توجہ فرمائیے گا. میرا دل چاہ رہا ہے بی بی فضہ کی فضیلت میں ایک فقرہ کہہ جاؤں. فضہ کی عظمت پہ اس سے بڑا فقرہ میں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حسنین کی اماں کی موجودگی میں محمد اسے بیٹی کہہ کے بلاتے تھے. اس سے بڑا فقرہ میں کیا کہوں. رسول بیٹی کہتے تھے. توجہ فرمائیے گا. رسول بیٹی کہہ کے بلاتے تھے. اس گھر میں وہ شہزادی فضہ ہیں, ان کا بھی علم کسبی نہیں. وہ بھی لوگ سوال کرتے تھے, آگے سے قرآن کی آیت پڑھتی تھی. لوگ سوال کرتے تھے, بات کرتے تھے, تو بی بی فضہ قرآن کی آیت پڑھ دیتی تھی. عبداللہ ابن مسعود نے ایک دن بی بی فضہ سے پوچھ لیا تھا, فضہ جنت میں جانا چاہتی ہو؟ متوجہ ہوں گے تو فکر کا لطف لیں گے. چونکہ مسجد کے صحن میں دروازہ کھلتا تھا نا, بی بی دہلیز پہ بیٹھی تھی. عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ کے آئے, سامنے آئے, بی بی فضہ کو دیکھا, بات کرنے کو جی چاہا کہ یہ تو ادھر باتیں کرتی ہے, ہم ادھر سے کر لیں. ہاں اس کی تو ادھر تک بات ہے. کہنے لگے فضہ جنت میں جانا چاہتی ہو؟ بی بی فضہ آواز دے کے کہتی ہے, عبداللہ کون سی جنت, کون سی جنت؟ عبداللہ ابن مسعود آواز دے کے کہتا ہے, وہ جنت جو مرنے کے بعد ملے گی. بی بی فضہ آواز دے کے کہتی ہے, مرے گا تو؟ کہنے لگا تو نے نہیں مرنا. آواز دے کے کہتی ہے, دیکھتا نہیں اس دروازے پہ بیٹھی ہوں جہاں سے زندگی بانٹی جاتی ہے, جہاں سے حیات تقسیم ہوتی ہے. ان کا علم کسبی نہیں, ان کا علم لدنی, باہر سے لیا ہوا علم راہبر نہیں بناتا. کیونکہ اس نے باہر سے جو آنا ہے اس نے باہر رہ جانا ہے. جو باصرہ, مشکل لفظیں ہیں یہ, باصرہ ہے نظر, جو سامعہ یہ سماعت ہے, جو شامہ یہ خوشبو, جو ذائقہ, جو لامسہ کے ذریعے آئے, وہ پہلے بھی ناقص ہوتا ہے, بعد میں بھی ناقص ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں علم لدنی کی ایک اور مثال عرض کروں, اجازت ہے؟ شام سے ایک بندہ چلا ہے, شام سے, امیر آدمی تھا, رئیس بندہ تھا. اس نے کہا اکیلا جا رہا ہوں مدینے, تو خدمت کے لیے کوئی غلام خرید لیتے. وہ بازار گیا, وہاں بازار تھے غلاموں کے, ایک غلام خریدا اور اس سے معاہدہ کر لیا کہ سفر میں میرے پاؤں دباؤ گے, مجھے کپڑے نکال کے دو گے, میرے غسل کے لیے پانی گرم کرو گے, میرا کھانا پکاؤ. معاہدہ ہو گیا. سارے رستے وہ پانی گرم کر کے دیتا رہا, کھانا پکا کے دیتا رہا, لباس بدلواتا رہا. جب مدینے کے قریب آ گئے نا, ایک منزل رہ گئی, تو صبح وہ جو آقا تھا نا وہ اٹھا. اس نے غلام سے کہا پانی گرم کرو. اس نے کہا کیوں؟ غلام تم ہو یا میں؟ بیدار جاگنا. غلام تم ہو یا میں؟ توجہ فرمائیے. اس نے کہا میں نے تمہیں خریدا. وہ کہنے لگا گواہ. کس کو پتا ہے کس نے کس کو خریدا ہے؟ مدینے والے کون سا جانتے ہیں؟ چلو مدینے چلیں, تم غلام ہو میں آقا ہوں. لڑتے جھگڑتے, وہ کہے تو غلام, وہ کہے تو غلام, وہ کہے تو غلام, وہ کہے تو غلام. لڑتے لڑتے آ گئے کہیں فیصلہ کروانے. جب فیصلہ کروانے آ گئے تو انہوں نے کہا گواہ لائیے, اپنے اپنے گواہ لاؤ. انہوں نے کہا جی اچھا جی یہ بھی فٹی کسی کریے. اب شام جائیں, پہلے وہاں سے گواہ لائیں. پتہ نہیں بازار میں اس وقت کون سے بندے تھے, اب وہ نہیں ہوں گے. وہاں پہ کھڑا ہوا تھا سجدہ گزار دہلیز سیدہ جناب سلمان
جناب سلمان نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو فیصلہ کروا دیں. انہوں نے کہا جی کروا دیں. وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. یار سمجھو نا, کچھ باتیں اشارے سے ہوتی. بلاؤ انہیں, وہ فیصلہ کریں. سلمان آئے مولا علی کے پاس. مولا وہ شام سے ایک جھگڑا آیا ہے, 2 بندے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو غلام کہتے. سرکار نے فرمایا میں جانتا تو ہوں غلام کون ہے, لیکن یہ کہیں گے کہ اپنے علم غیب سے علی نے بتا دیا. انہیں اس طریقے سے بتاؤں گا کہ غلام خود کہے کہ میں غلام ہوں. جاگنا, غلام خود کہے کہ میں غلام ہوں. مولا نے کہا ایک کچی دیوار تلاش کرو. کچی دیوار تلاش کی گئی. مولا نے فرمایا اس میں 2 سوراخ اتنے بڑے کرو کہ اس میں سے سر گزر جائیں. دونوں کے سر گزر گئے. توجہ صاحبو, جب دونوں کے سر گزر گئے مولا نے فرمایا کمبر, جی بادشاہ, تلوار لاؤ. کمبر تلوار لائے. فرمایا غلام کا سر کاٹ لے. جیسے ہی کہا غلام کا سر کاٹ لے. جو غلام تھا اس نے پیچھے کھینچ لیا. مولا نے فرمایا تو نے کیوں کھینچ لیا؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے تلوار علی کی ہے. جس کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا, جن کی تلواریں بھی علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, علی شہنشاہ. جو بھی نعرہ لگائے گا وہ جناب سلمان سے ابھی من کی مراد پائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ 5 نعرے پڑھتے بے بہا نعرہ حیدری. ان کے پاس علم لدنی ہے, اللہ کا دیا ہوا, اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے امام بنتا ہے. اس فکرے کو حفظ کرو. اللہ کے دیے ہوئے علم سے امام بنتا ہے. بندوں کے دیے ہوئے علم سے امام نہیں بنتا. توجہ فرمائیے گا, کل یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے, اور یہ جانتے ہوئے کہ اس زمین پر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. یہ ظرف صرف آل محمد کا ہے. لوگ اس رستے سے بچ کے نکلتے ہیں جس پہ قتل ہونے کا خدشہ ہے, لیکن یہ فقط اولاد ابو طالب ہے کہ ساری رات علی کہتے رہے ہاں یہ وہی رات ہے. یہ فکرہ میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ مصائب کوفہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آج اس شہزادی کو پرسہ دینا چاہتا ہوں. جو کوفہ میں اجڑ گئی کربلا سے پہلے. سیدہ سلامت رکھیں آپ کو, مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں. میرا نہیں خیال اس مجمع میں کوئی زوار نہ ہو. ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو بیبیاں پاک حاضر نہ ہوا. جو دربار بیبیاں پاک حاضر ہوا ہے وہ اپنے آپ کو زوار سمجھے. وہ ظاہر ہے اس نے زیارت کی ہے. آج مجھے اس شہزادی کا ذکر کرنا ہے. بندے پتہ نہیں لاہور شہر کے متعلق کیا کیا باتیں کہہ کے. میرا اپنا عقیدہ ہے, میں جب لاہور میں داخل ہوتا ہوں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتا ہوں, کیونکہ یہاں اللہ کے جلال والے بھائی کی بہن ہے. یہ شہزادی کی بڑی قربانی ہے. اتنا حصہ شاید کسی کا تحریک حسینیت میں نہیں, اور حصہ اتنا زیادہ ہے کہ جب شام سے واپس پلٹے تھے نا
تو سارے رستے میں سجاد بی بی رقیہ سے کہتے تھے اماں اماں اماں. شہزادی آواز دے کے کہتی تھی سجاد سب سے زیادہ مجھے اماں کہتے ہو. سجاد آواز دے کے کہتے تھے میرے باپ کے مشن کے لیے تجھے ماں کہنے والا رہا کوئی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جن جوانوں کی آوازیں بلند ہوئی ہیں میں نے دیکھا آنکھیں پرنم ہو گئی. اس شہزادی کی بڑی قربانی ہے. یہ مجلس میں دونوں حصوں میں پڑھ رہا ہوں. بیٹیوں کے لیے بھی ہے, اپنے عزیزوں کے لیے بھی ہے, بزرگوں کے لیے بھی ہے, ماؤں کے لیے بھی ہے. اگر اس شہزادی کا حصہ بتاؤں گا تو ہر بندے کی ہائے نکل جائے گی. آج کہیں کسی نے سرکار امیر مسلم کی شہادت پڑھی ہوگی, کسی نے ایک جوڑی کی پڑھ دی ہوگی. اس بی بی نے ایک جوڑی نہیں دی, 4 جوڑیاں دی ہیں. 3 بیٹوں کی, نہیں سمجھے ہو, نہیں سمجھے ہو نا, 3 بیٹوں کی جوڑیاں, 6 بیٹے دیے, 2 بیٹیاں دی. ایک بیٹی کا نام سیدہ عاتقہ, ایک کا نام سیدہ حمیدہ. ایک کربلا میں شہید ہوئی, ایک کوفہ کے صدر دروازے پر. جب اس بیٹی نے دیکھا کہ ایک رسی میرے باپ کے اس کان سے نکلی ہوئی ہے, بابا کی حالت دیکھ کے نہیں جلدی کر گیا ہوں, جلدی کر گیا ہوں نہ, بخل نہیں کروں گا. دن تھوڑے رہ گئے, 5ویں رات ہے. آج محرم کی 5ویں رات ہے, 5 راتیں باقی ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بخل نہیں کرنا. مسلم چلے تھے نا سفر کے لیے, تو یہ جو شہزادی تھی نا حمیدہ خاتون, یہ سینے پہ سوتی تھی. سرکار مسلم بڑا پیار کرتے تھے. کربلا آ گئے, خیمہ لگا, بی بی کا خیمہ اکھڑا کہ بی بی حمیدہ خاتون نے پوچھا اماں بابا کو بلاؤ نا, مامو غازی کو اجازت لے دیں. کیوں اکھڑا ہے ہماری شہزادی کا خیمہ؟ دن گزرتے رہے, 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. بی بی حمیدہ خاتون نے پوچھا اماں بابا نہیں آئے؟ فرمایا نہیں آئے. 8 گزر گئی. اماں بابا کو خط لکھو نا, بیٹا ملواؤں گی. 8 گزر گئی, 9 گزر گئی, 10ویں رات آ گئی. علی اکبر کی اذان ہو گئی. بیٹی نے پوچھا ماں بابا اب بھی نہیں آئے؟ پہلا جنازہ اٹھ گیا. جس بندے کے سینے میں دل دھڑکتا ہے چاچا جی, اس کا ہاتھ سینے پہ آ جائے گا. پوچھتی رہی اماں بابا نہیں آئے, اماں بابا نہیں آئے, اماں بابا نہیں آئے. جب حمیدہ خاتون نے شبیر کو دیکھا اکبر کو اٹھائے ہوئے, گردن کندھے پہ پڑی ہوئی, دوڑ کے ماں کے پیروں میں بیٹھ کے کہتی ہے اب بابا کو خط لکھ, اب نہ آئے. بڑی خوبصورت عبادت بھائی, بھرپور پرس ہے. ہر بندہ رو رہا جی میں بسم اللہ کروں. یہ شہزادی شام غریباں کے بعد چل پڑی. سارے راستے پوچھتی رہی اماں بابا. 12 محرم کو قافلہ
کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچ گیا کہ سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہیں سجاد بہن کے پہلے جنازے کی تیاری کر۔ وہ جوان سلامت رہو جن کی ہائے نکل گئی۔ بی بی حمیدہ خاتون نے جب کوفہ کے صدر دروازے پہ باپ کا سر دیکھا کہ سرکار سجاد کو ایک بار پڑھنا پڑا اِنَّ لِلَّهِ، سیدہ سلامت رکھیں، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں۔ میں نے کہا نا ایک جوڑی پڑھ کے بندے کہیں گے ہم نے مصائب پڑھ دیا جوڑی کا، لیکن اس شہزادی کی قربانیاں بڑی ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں قربانیاں کتنی ہیں۔ جب شام کے بازار کے باہر قافلہ پہنچا نا تو قافلہ روک دیا گیا، 3 دن 3 راتیں رکا رہا، 3 دن 3 راتیں قافلہ بیویوں کا رکا رہا۔ کھڑی کیسے تھی؟ ہاتھ پسے گردن، کسی ماتمی جوان کا دل دکھ نہ جائے۔ مجھے ایک فکرہ کہنے کی آقا قاسم اجازت دے دو۔ چاچا جی ٹیک لگانے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ دیواروں کے ساتھ یزید کے سپاہی کھڑے تھے، علی کی بیٹیاں بغیر سہارے کے کھڑی تھی۔ تم تیاری کر رہے ہو، اب میرا دل چاہ رہا ہے میں مصائب پڑھوں۔ 3 دن 3 راتیں جب بازار سج گئے، چھتوں پہ پتھر رکھے گئے، 10,000 عورتیں بلوائی گئی اور ان عورتوں سے کہا گیا کہ تم نے سب سے پہلے اس بی بی کو مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ جس بندے کا ہاتھ ابھی سینے پہ نہیں آیا نیاز حسین وہ تیاری کرے، ایک بار سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے سینے پہ ہاتھ مارے، اور اگر یہاں ہاتھ نہ مار سکے تو کل صبح اٹھ کے بیبیاں دربار، بیبیاں پاک دربار جائے، جا کے دہلیز پہ سجدہ کر کے کہے شہزادی تیرا گھر اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، یہ محرم میں پرسہ دینا۔ عزادارو آوازیں آتی رہی، 10,000 عورتوں کو بلایا گیا کہ سب سے پہلے اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ عباس نے گھوڑے کی گردن میں سے بہن رقیہ کی طرف رخ کیا، کہا وہ نانا کی قبر پہ کیا ہوا وعدہ یاد ہے نا؟ عزادارو جیسے ہی تیسرے دن بازار کا دروازہ کھلا، بی بی زینب سے پہلے بی بی رقیہ کا قدم اٹھا، بازار میں قدم رکھ کے آواز دے کے کہتی ہو شام کی عورتوں میرا نام زینب ہے، جس نے مارنا ہے۔ سیدہ سلامت رکھے بھائی، آوازیں تھوڑی سی اور بلند۔ یہ بھی ایک قربانی ہے بی بی کی، آخری قربانی بی بی کی سناؤں اور آپ کو سلام کروں۔ شہادت آج نہیں پڑھتا، کل موقع ملا تو کل پڑھ دوں گا۔ بس عزادارو جب شام غریبہ میں خیام کو آگ لگ گئی، خیمے جل گئے، علی کی بیٹی نے ایک ایک یتیم سنبھال کے جب جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے الگ بٹھا لیا تو شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اماں فضا ذرا سادات کے یتیم گن، کتنے یتیم ہیں؟ بی بی فضا گئی گن کے آئی، آ کے آواز دے کے کہتی ہے بی بی میں نے گنے ہیں، آگ لگنے سے پہلے 84 تھے، اب 83 ہیں، ایک کم ہے۔ بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ جب کہا کس کا بیٹا ہے، بی بی فضا نے سر پہ ماتم کیا، آواز دے کے بی بی زینب کہتی ہے ماتم کیوں؟ فرمایا تو بیٹے کا پوچھ رہی ہے، وہ بیٹی نہیں بیٹا نہیں ہے، وہ مسلم بن عقیل کی۔ کر یار ماتم کی تیاری کر، جس نے ابھی تک سینے پہ ہاتھ نہیں مارا، وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی عاتقہ ہے، سننا تھا نا عاتقہ ہے۔ بی بی زینب زمین پہ جھکی، ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی، آواز دے کے کہتی ہے آ ام کلثوم، آ رقیہ، آ بی بی فضا۔ بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے اکبر کو برچھی لگی، تو میدان میں نہیں گئی، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، تو میدان میں نہیں گئی، عسکر کو تیر لگ گیا، تو میدان میں نہیں گئی، تیرے اونو محمد کربلا سے باہر اتر گئے،
تو نہیں گئی، اب کیوں؟ فرمایا وہ ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ ابو طالب کی بیٹی ہے، میں ڈھونڈنے جاؤں گی، اور جس بندے نے سینے پہ ہاتھ مارنے وہ میرا آخری فکرہ سنے۔ علی کی بیٹیاں دشت غربت میں ڈھونڈنے لگی، کہاں ہے عاتقہ، کہاں ہے عاتقہ، کہاں ہے عاتقہ؟ اچانک بی بی فضہ آواز دے کے کہتی ہے سیدہ زینب آجا، مل گئی عاتقہ جو ابھی تک نہیں رویا۔ بی بی زینب جلدی آئی، کہاں ہے؟ فرمایا کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے۔ زمین پہ بیٹھ کے ایسے چننے لگی جیسے حسین نے قاسم کے